أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين السلام علیکم منیر شاکر۔ بات ہو رہی ہے اخلاقی اقدار کی مختلف مذاہب میں۔ یہ ہو چکی ہے بات ہندو مت میں، عیسائیت میں، یہودیت میں، اسلام میں۔ ان کا کیا عالم ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، مانتے سبھی ہیں، فرق کیا ہے؟ تو اب بات کرنی ہے ذرا جو لا مذہب ہے، ان کا کوئی مذہب ہی نہیں کہتے ہیں، وہ بھی ان اخلاقی اقدار کے دعوے دار ہیں۔ تو وہ کیوں ہیں، کیسے ہیں، ان کے یہاں کیا عالم ہے؟ مذہب پرست طبقہ کی اخلاقی اقدار کی بات ہو گئی۔ اب ان لوگوں کو لیجئے جو نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ انسانی ذات کی بقا کو۔ انسانی ذات کی بقا کو یعنی مرنے کے بعد جس طرح اصل ایمان ہے، ایمان بالآخرت، مرنے کے بعد ہم نے جواب دینا، ہمارا بھی ہے جیسا بھی ہے، یعنی وہ ٹھیک نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، اسی طرح جس طرح اللہ پر ایمان ہے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، لیکن ہندوؤں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، لیکن کیا قرآن کے ہمارا ایمان قرآن کے مطابق ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کی نا انسانی ذات کی بقا کا پر کوئی ان کا صحیح ایمان ہے، جس پر آگے سوال جواب وارد ہونے ہیں، سزا جزا وارد ہونے ہیں۔ نہ وحی کے قائل ہیں، نہ حیات آخرت کے، اور اس کے باوجود اخلاقی اقدار کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ لامذہبوں کی بات ہو رہی ہے، وہ جو کرتے ہیں سب کچھ۔ ان میں سے کسی سے پوچھئے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ مثلا غریب کی مدد کرنی چاہیے، تو مجھے سمجھائیے کہ میں غریب کی مدد کیوں کروں؟ یہ وہی بات، میں سچ کیوں بولوں، جھوٹ کیوں نہ بولوں، بددیانتی کیوں نہ کروں؟ ان سے سوال کرو تو وہ کیا جواب دیں؟ سوال یہی اسپیسیفک، غریب کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ بہت پرچار کر رہے ہیں، کہتے ہیں غریبوں، ہر کہتا ہے، یہ بھی لا مذہب بھی کہتے ہیں، کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کی طرف سے اس کے عجیب و غریب قسم کے جوابات ملیں گے۔ کوئی کہے گا کہ یہ انسانی فریضہ ہے کہ ہم غریب کی مدد کریں۔ ان سے پوچھئے کہ صاحب انسانی فریضہ کا مطلب کیا ہے، کس نے فرض کیا ہے، اور وہ کون ہے جس نے مجھ پر یہ فریضہ عائد کر رکھا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ اس کا ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہوگا۔ کوئی کہے گا کہ ہمیں غریب کی مدد اس لیے کرنی چاہیے کہ اگر ہم کل کو غریب ہو گئے تو دوسرا ہماری مدد بھی کرے۔ لالچ، ایک طرح سے اپنی ذات کو آگے رکھا اور اس کا لالچ سامنے آ گیا، اس وجہ سے میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں۔ اول تو یہ معاوضہ کا جذبہ، معاوضہ ہو گیا نا ایک طرح کا جذبہ، اس قدر پست ہے کہ اسے آپ کبھی بھی بلندی کردار سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ آپ نے بلائی کی اس امید پر کہ یہ کل میرے ساتھ بلائی کرے گا، اس جذبے کے ساتھ۔ تو میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، مسلمان قرآن کی بات دہر سورہ دہر کی آیت نمبر غالباً 9 ہی ہے کہ وہ تو شکریہ کہتے ہیں کہ ہمیں شکریہ کے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں ہے جب وہ دوسرے کے ساتھ بلائی کرتے۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ ہماری تعلیم، ہم مسلمان دعوے دار ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، دیکھ لیں کہاں کتنا فرق ہے۔ تو یہ لا مذہب جو ہیں وہ یہ زیوم ہے کہ اس طرح وہ جواب دیتے ہیں، دیں گے کہ آپ کبھی بھی بلند کردار سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ پھر اسے بھی ذہن میں رکھیے کہ جو لوگ اس کا انتظام کر لیں کہ انہیں کسی کی مدد کی کبھی ضرورت نہ پڑے، انہیں آپ غریبوں کی مدد کے لیے کس طرح آمادہ کر سکیں گے؟ وہ کیسے، جن کو خود اگر یہی جذبہ ہے کل میری مدد کریں گے تو میری حالت ایسی ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں مدد کی نظر آ رہی، میری 7 نسلوں تک میرے پاس سان مال پڑا ہوا ہے، تو پھر ان کو کیسے قائل کروں کہ تم نے جی کام کرنا ہے، تم نے غریبوں کی مدد کرنی ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ان کی اپیل یکسر جذبات سے ہوگی، دلیل و برہان کی روح سے وہ کوئی معقول جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور یا ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیے تو ان کے تحت الشعور میں یہ جذبات کروٹیں لے رہے ہوں گے، کیا کہ ان باتوں کو معاشرہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لوگ اچھا سمجھتے ہیں، وہ ایک طرح سے دکھاوے والی بات آ گئی۔
इसलिए माशरे में इज्जत हासिल करने के लिए ये कुछ करना चाहिए। वो ये समझेंगे कि इससे इज्जत मिलती है, माशरे में लोग कदर की निगाह से देखते हैं, इसलिए ये करना चाहिए। और या इसके पीछे सियासी मुहर्रकात कार फरमा होंगे, वेलफेयर के काम बहुत करते हैं, बहुत सारी सियासी और मजहबी जमातें भी करती हैं, जो भी है उसमें ये यकीनी तौर पर सियासी का ये मुहर्रकात कार फरमा होते हैं कि वोट लेने के लिए, कल कला ये हमें वोट देंगे। जैसे मशीनरियों के अस्पताल, ईसाइयों के अस्पताल फ्री, और स्कूल और कॉलेजेस, इनके स्कूल और कॉलेजेस भी हैं मिशनरियों के। या महात्मा गांधी आन जहानी का हमसा, या ये नतीजा होगा रवायती और वरासती अकायद का, और या इंसान के कमजोर असाब का जिनका नाम नेक जज्बात रख लिया जाता है। इस वजह से ये करेंगे। ये सारी बातें जो आपके सामने बयान की हैं, उसके पीछे रवायती और वरासती अकायद जो चले आ रहे हैं। आप देखेंगे कि इनमें से कोई चीज भी इंसानी किरदार की बुनियाद नहीं बन सकती, ये बुनियाद नहीं बन सकती। जज्बात के जोर पर आप किसी से हंगामी तौर पर तो कोई अच्छा काम करवा सकते हैं, जज्बात के जोर पर, आपके जज्बात में आ गया ना, वक्ती तौर पर कोई अच्छा काम करवा देंगे, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर। लेकिन इस अच्छे काम को उसकी जिंदगी का मामूल नहीं बना सकते। वक्ती तौर पर आप जज्बात को मुश्तिल करके ले लेंगे, कर लेंगे, मामूल नहीं बनेगा। इसमें सबात और दुआम नहीं पैदा कर सकते। और करैक्टर कहते ही उस नहजे जिंदगी और असलूब हयात को हैं जिसमें सबात और दुआम हो, दायमी हो, मजबूत बुनियाद हो उसकी। इस सबात और दुआम का जामन सही तस्वर हयात पर ईमान के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जिसकी बात हम करते आ रहे हैं, तस्वर हयात पर, सही तस्वर हयात पर ईमान, नजरी ईमान नहीं, अमली तौर पर ईमान। हमारा नजरी ईमान है। मैं ये कहता हूँ कि हमारा नजरी बस जुबानी हमने कह दिया, कर लिया, जुबान से अल्लाह पर ईमान लाते हैं। अल्लाह पर ईमान लाएं तो कोई हमको गुनाह ही ना करे, ईमान बिल आखिरत हमारा हो, हम कोई बुरा काम करें ही ना, ये उसका सबूत है। वो दावा है ईमान बिल आखिरत का, अल्लाह पर ईमान का सबूत उसका क्या है कि हम कोई बुरा काम ना करें। देखे माशरे पर, कहता तो कोई भी नहीं है कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ, तो माशरे पर अब देखेंगे बुराई गालब है या अच्छाई गालब है, नेकी गालब है या बुराई गालब है। नजर आ रहा है सबको, हर एक दूसरे को धोखा देने पर, दूसरे का पेट काटने पे लगा हुआ है, जिस तरह भी है। तो ये सही तस्वर है याद, सही तस्वर है याद। मैं इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं वही बात कहूंगा, अल्लाह पर ईमान। जैसा हमारा अल्लाह पर ईमान है वो दुरुस्त नहीं है। क्या है? हम कहते हैं कादर मुतलक है, उसको समझते ही नहीं हो कैसे कादर मुतलक है। हम समझते हैं कि उसका कोई कायदा कानून ज़ाब्ता असूल नहीं है। ये ईमान है ना हमारा। अगर उसको कायदा कानून ज़ाब्ता असूल माने तो हम कहेंगे कि ये वो कादिर मुतलक कैसा हुआ। आपने तो अल्लाह को महदूद कर दिया, पाबंद कर दिया आपने, कायदे कानून और ज़ाब्ते में ले आए आप अल्लाह को। आप तो अल्लाह को महदूद कर रहे हैं। आप देखिए फिर क्या मान बनता है। नहीं है, कंफ्यूज हैं हम, बात को सही तौर पर समझ नहीं पा रहे। कादिर मुतलक का क्या मानी है, और कायदे कानून असूल का जो कानून पर चलने वाला किसे कहेंगे, ये भी कादिर मुतलक है, उसकी मर्जी है, वो इस पर चल रहा है। उसने खुद अपने आप को कायदे कानून का पाबंद बनाया, आप खुद बनाया। खैर, ये मैं बात समझा रहा हूँ। ईमान, सही ईमान कैसे बनता है, एक जुबानी है, नजरिया में अल्लाह पर ईमान है हमारा, वो सब तारीफें उसके लिए है, वो एक है, सब ने उसी की परस्तश करनी है, पूजा करनी है, बस वही है, जो चाहे कर दे। जैसे आप देखते हैं तबलीगी जमात वालों का आलम है, मैं शायद बात करूं आगे, तो ये देखें आप, कोई मस्जिद में जाएं जब इनका होता है, कोई एक जाहिल किस्म का आदमी वो खड़ा होकर शुरू हो जाता है, यही बातें करेगा, अल्लाह बहुत ताकतवर है, वो चाहे तो सूरज को शुमाल से निकाल दे, वो चाहे तो मगरब से निकाल दे, वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो सारी ताकतें जो हैं अल्लाह के बना जुलता चला जाएगा। तो ये क्या क्या मजबूत कर रहे हैं ईमान को, या ईमान का सत्यानाश कर रहे हैं। वो कर सकता तो करता नहीं है। ये एक तरह, इसका मतलब ये है
کہ اللہ پر صحیح ایمان نہیں ہے، وہ غلط سب کچھ اللہ پر ڈال رہا ہے، سب کچھ اللہ پر ڈال رہا ہے، لیکن اللہ پر یہ اللہ پر الزام دے رہا ہے۔ اللہ نے بندے کو آزاد پیدا کیا ہے، تو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ پر ایمان درست نہیں ہے۔ مانتے تو ہیں، کون کہتا ہے کہ اللہ کو ہر ایک مانتا ہے؟ خیر، کیا دوام ثبات و دوام کا ضامن صحیح تصور حیات پر ایمان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ جتنے میں پیچھے آپ کو تصورات بتائے ہیں وہ ان پر صحیح تصور ہونا چاہیے۔ اللہ کا اور بندے کا کیا تعلق بنتا ہے؟ اللہ بندے کے کام کرنے کا اللہ سے کیا تعلق بنتا ہے؟ وہ کام میں کتنا دخیل ہوتا ہے؟ یہ صحیح تصور پتہ ہونا چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن ان لوگوں کو بھی جو نہ کسی مذہب کے پیرو ہیں اور انہیں بھی جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، زندگی کے ان تصورات پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے جو اس کے نظام کے اصل اور بنیاد ہیں، وہ ان سے متعلق کہتا ہے۔ کیا یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، بڑی باریک سی ہے۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ ہر ایک کو دعوت دیتا ہے۔ قرآن تو سب انسانوں کے لیے ہے نا، یہ تو بات آپ مانتے ہیں نا۔ وہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام انسانوں کو ایڈریس کرتا ہے، تمام انسانوں سے خطاب کرتا ہے۔ تو یہ سورت بقرہ کی 137 آیت کا حصہ ہے ایک۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ 137 نمبر بقرہ کی 137 نمبر۔ اگر یہ لوگ ان تصورات پر اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے مخاطب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے مخاطب جو صحابہ ہیں، جو صحیح ایمان لائے ہیں، وہ سامنے ہیں۔ اگر یہ اس طرح ایمان لائیں، اللہ پر اس طرح ایمان لائیں، اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے اس طرح ایمان لائیں جس طرح آپ کا تعلق ہے، بندوں کے باہمی تعلق، جو باہمی حقوق اللہ نے طے کیے، وہ یہ اس طرح ایمان لائیں ان پر، یہ بات تو یہ دعوت دیتا ہے قرآن۔ تو پھر یہ زندگی کی صحیح شاہراہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ایسا نہ کریں تو پھر سمجھ لو کہ یہ صداقت اور حقیقت کے مخالفت کر رہے ہیں، اس راہ پر چل نہیں رہے۔ اب ایمان لانے والے کے باوجود بھی وہ اس راہ پر نہیں چل رہے، ہم ان میں شامل ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، میرے بھائیوں، میرا یقین یہی ہے، ہمارا ایمان جو اصل جس طرح وہ ایمان لائے، ہمارا اس طرح ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے، ہم دعوے دار ہیں، ہم ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، مومن ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح نبی اکرم، جس طرح یہ آیت کہہ رہی ہے، جس طرح یہ آیت دعوت دے رہی ہے کہ یہ اس طرح اگر ایمان لائیں گے تو پھر یہ زندگی کی شاہراہ پر چلیں گے، تو یقیناً نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کام وہ نتائج پیدا نہیں کر رہے جو ان کے کاموں کے نتائج جو پیدا ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اور صحابہ کرام کے اعمال۔ یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں، اب بڑی جلدی ہم کہہ دیتے ہیں تم نبیوں کی بات کر رہے ہو، نبیوں والے کام کی بات کرتے ہیں، صحابہ بن گئے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں بات سمجھنے کہ عمل کا نتیجہ، کام کا نتیجہ، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک طرح سے بالکل سائنٹیفک اور حسابی کتابی بات ہے، میتھمیٹیکلی بات ہے، کہ جس طرح سائنس کی لیبارٹری میں آپ کو تجربہ کرتے ہیں، کوئی ایک سالٹ کو دوسرے سے ملاتے ہیں تو وہ ایک ہی نتیجہ نکلے گا، جہاں بھی آپ وہ کریں گے تجربہ ایک ہی نتیجہ نکلے گا۔ سوڈیم کو پانی میں ڈالیں گے تو زوردار دھماکے سے وہ پھٹے گا، وہ ہر جگہ ہی پھٹے گا، امریکہ میں بھی، سعودی عرب میں بھی، پاکستان میں۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان پر جو بندہ بھی جو مطلوبہ جس طرح اس پر عمل کرنا ہے عمل کرے گا تو اس کا وہی نتیجہ نکلے گا جو مطلوب ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نکلا اور جو صحابہ کے دور میں نکلا۔ یہ میں بات کرتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ یہ چیزیں ویسی ہی ہیں، بالکل سائنسی لیبارٹری کی طرح، جس میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، جس طرح وہ نتیجہ سامنے آتا ہے ویسا ہی نتیجہ یہ آئے گا۔ تو قرآن کی دعوت ایسی ہے، سب کے لیے ہے، جو کسی مذہب کو مانتا ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے،
اور غیر مذہب ہے، اگر اس نے صحیح زندگی پر چلنا ہے، کامیاب زندگی پر اس نے چلنا ہے، تو یہ بات ماننا پڑے گی۔ دیکھیے قرآن کو آپ کو مرکز ماننا پڑے گا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو مرکز نہ مانیں اور کہیں کہ وہ نتیجے کام کر لیں اور نتیجہ نکلتا جائے، نہیں، یہ بات نہیں ہوگی۔ قرآن کو ماننا پڑے گا، نبی کو ماننا پڑے گا، اللہ کو ماننا پڑے گا، ایمان کے بعد آپ نے ان کاموں پر چلنا، پھر ہی چل سکتا ہے بندہ۔ ایسے کیسے چل سکتا ہے جب آپ کا ایمان ہی نہ ہو؟ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان صرف نظری ہے، جو مطلوبہ ایمان چاہیے وہ نہیں ہے، اس لیے نتائج نہیں پیدا ہو رہے۔ تو بس یہاں صرف یہ گفتگو کرنا ہی مقصود تھی کہ جو لامذہب ہیں اپنے آپ کو یا سیکولر کہتے ہیں، جو بھی ان کا ہے، لا دین کہتے ہیں، اس فخر محسوس کرتے ہیں، تو وہ ان کے ہاں اخلاقی کردار کا کیا عالم ہے، وہ اخلاقی کردار کیا حیثیت رکھتی ہیں، وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں، یہ اچھے کام کی کیا چیز پیش نظر ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ عرض کر دی کہ ان کا بس یہی ایک سطحی سی بات ہوتی ہے، اس میں دکھاوا ہوتا ہے، لوگ اچھا سمجھتے ہیں، لوگ قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں ظاہری، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ جبکہ دین اسلام یہ چیز بتا چکا ہوں کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ایمان بالآخرت عملی طور پر وہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے خام اندر رکھی ہوئی ہے، آدم کو پھونکی گئی تھی، اس کی نشو و نما ہوتی ہے ان چیزوں سے، ان نیک اعمال سے۔ نیک اعمال کیا بتایا؟ صبغۃ اللہ، اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو آپ نے اپنانا ہے۔ کچھ بہت ساری چیزیں وہ اپنانے سے ہوتی ہیں، اسی سے ہی پھر آگے بات چلتی ہے۔ قرآن نے اور بھی کچھ چیزیں کی بتائی ہیں، تو اس سے اس ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ہاں جی، ساری اس ذات کے لیے ہی ہے۔ اگر روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی اسی کی نشو و نما کے لیے ہے، اسی کی اصلاح کے لیے ہے، اس کو توانا کرنے کے لیے ہے۔ جس طرح ہم اپنے جسم کو توانا کرتے ہیں، اسی طرح وہ جو اندر ہے اس کو ہم نے جو بھی نام دیے ہوئے ہیں، جان ہے، روح ہے، جو بھی ہے، وہ قرآن اس کو نفس کہتا ہے، اس کو توانا کرنے کے لیے۔ ہم تصور میں اور بھی ہے، نفس پھول جاتا ہے جی، اس کو کمزور کریں، اس کو ماریں، نفس کشی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ نفس کو مارنا تو اپنے آپ کو مارنا، خودکشی کرنی ہوگی، یہ ہوگی، یہ بات نہیں ہے۔ خیر، شاید ان سے مراد ان کی ہوتی ہے جو آپ کی لامحدود خواہشات ہیں، آپ نے ان کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو دائرے میں رکھنا ہے، جو اسلام کا دائرہ شاید یہ ہے۔ تو بس یہ بات میں نے عرض کرنا تھی، آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔ تو یہ لا دینوں یا لا مذہب کی بات ہی، ان میں یہ اخلاقی اقدار کی جو حیثیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔